بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب ہی بشمولیت میں خود بھی خوش نصیب اور خوش بخت ہیں کہ حج بیت اللہ کی تربیت کی نشست میں موجود ہے، اور حج کے بارے میں آگاہی حاصل کرنا یقیناً فرائض میں سے ہے، کیونکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کئی حدیثوں میں، اور وہ حدیث پاک کا کچھ حصہ دہرانے کی سعادت حاصل کرتا ہوں کہ جب جبریل امین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آ کر سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، دین کی جو عمارت ہے اس کے کتنے ستون ہیں، کن باتوں پر دین کی عمارت کو تشکیل دیا گیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 ستون بتائے، ان میں سے ایک فرمایا حج ہے۔ اور حج کے لیے بھی اللہ نے ہم پر کتنا رحم کیا کہ ساری زندگی میں، پوری زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے، پھر شرط کے ساتھ کہ استطاعت ہو تو حج تم پر فرض ہے۔ جبراً دین نہیں ہے، پہلی بات یہ ہے۔ دین میں آگاہی ہے، جس کو آگاہی ہے وہ محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دوسروں تک پہنچائے۔ پہنچانے کی ذمہ داری ہم پر ہے، ہدایت دینا پروردگار کا کام ہے، جسے چاہتا ہے اسے ہدایت مل جاتی۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ ایسے بھی حضرات ہیں جو دوسروں پر دین مسلط کرتے ہیں۔ ہمارا کام ہے کہہ دینا، پیار سے ایک دفعہ کہیں یا چند دفعہ کہیں بس۔ ہاں، اگر کوئی دین کے خلاف بات کرتا ہے اسے بھی آگاہی دیں، اور وہ اگر باز نہ آئے تو اپنی زبان سے، اپنے کردار سے، ہاتھ سے، قوت سے اس کو روکا جائے۔ روکنے کی اجازت ہے، مسلط کرنے کی اجازت نہیں۔ لہذا حج زندگی میں ایک دفعہ ہر ایک مسلمان پر فرض ہے، لیکن کب؟ جب استطاعت ہو۔ اور لفظ استطاعت استعمال ایسا کیا کہ ہر پہرائے کے اندر استطاعت ہونی چاہیے۔ پیسہ ضرور ہے اگر کسی کے پاس ہے، لیکن حالات اجازت نہیں دیتے تو ابھی تک اس پر حج فرض نہیں ہے۔ جو ہی حالات اچھے ہوئے، کاروبار خراب ہونے کا خطرہ ہے، ڈوب جانے کا خطرہ ہے، اور گھر میں پریشانی ہے، کوئی نگہبان نہیں ہے، کوئی سرپرست نہیں ہے، تو پھر چھوٹے بچوں کی سرپرستی کے لیے یہ آپ پر اور ہم پر فرض ہے۔ ہاں، جو ہی حالات سازگار ہوں گے اور ہر ذمہ داری سے ہم اپنے آپ کو ایک حد تک سکون و اطمینان میں اپنے آپ کو پائیں گے، مالی حیثیت بھی اپنی دیکھیں گے، تو ہم پر حج فرض ہے۔ اس فرض کی ادائیگی کے لیے جو حجاج بفضل تعالی روانہ ہو رہے ہیں، ان کے لیے قبلہ حاجی رئیس الدین قادری صاحب نے اپنی کاروان حنفی پاکستان کے زیر اہتمام اس وقت یہ نشست جامع مسجد فاطمی میں جمشید روڈ پر قائم کی ہے، اور اس فقیر کو بھی اللہ نے موقع ان کے توسط سے عطا فرمایا، اور آپ احباب بھی تشریف لائے۔ تو دیکھیے، ہم جتنا بھی بیان کر سکے اللہ کی رحمت سے
اسے سماعت فرمائیے، اور اس کے بعد اگر کسی شخص کے ذہن میں کوئی سوال ہو کہ بھئی ایسا مرحلہ آ گیا تو پھر کیا کرنا ہوگا، تو اللہ کی رحمت سے ہم آپ کی خدمت میں ضرور اللہ کی دی ہوئی توفیق سے عرض کر دیں گے۔ حج جو ہے وہ 3 طرح کا مرتب دیا گیا ہے، یعنی اس کے احکام کیا ہیں تینوں حج کے اعتبار سے، ان میں کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، اور حج تو ایک ہی طرح کا ہے لیکن کچھ چند باتیں مختلف ہیں۔ جیسے کہ ہم عرض کریں کہ حج تمتع، یہ حج ایسا ہے جو اکثر لوگ کرتے ہیں، اکثریت اس میں ہی پائی گئی ہے، چونکہ دور دراز سے کسی زمانے میں قافلے پہنچتے تھے تو حج سے قبل ہی پہنچ گئے، اور آج بھی جو شروع آغاز میں فلائٹس جا رہی ہیں وہ حج سے بہت پہلے ہیں۔ تو حج تمتع کے اندر ہم اپنے گھر سے اگر مکہ کی طرف ہمارا جہاز جائے گا، لینڈ کرے گا، اور ہم پہلے مکہ میں داخل ہونا چاہ رہے ہیں تو عمرہ ضروری ہے، کیونکہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حجاز مقدس کی طرف روانہ ہو، بیت اللہ کی طرف روانہ ہو، حج کا وقت ہو تو حج کیجئے، حج کا وقت نہ ہو تو عمرہ کیجئے۔ تو ابھی کیونکہ بہت سے دن ایام آنے کے بعد حج کے دن آئیں گے نا، تو پہلے سے ہی جو لوگ جا رہے ہیں اور جن کو موقع مل رہا ہے تو وہ عمرہ ادا کر لیں، اور عمرے کے اعتبار سے ایک ابتدائی بات اپنے ذہن میں ضرور رکھیے گا جو آخر میں جا کر کہیں نہ کہیں اس بات کا لنک ہوگا۔ اگر کوئی شخص اپنے گھر سے احرام باندھتا ہے یا جدہ ایئرپورٹ یا اپنا کراچی ایئرپورٹ پہ باندھتا ہے، لاہور باندھتا ہے، جس ملک سے جس شہر سے روانہ ہو رہا ہے، تو علماء یہ ایک بات فرماتے ہیں کہ وہ نیت نہ کرے، حج کا عمرے کا احرام باندھ لے۔ اس میں احتیاط کیا برتنا مقصود ہے علماء کا کہ جب میقات آئے گا اور جہاز میں اناؤنسمنٹ کیا جائے گا کہ 15 منٹ بعد 10 منٹ بعد میقات آ رہا ہے، اس سے پہلے آپ نیت کر لیں، یعنی آدھا سفر ہونے پہ بھی کر لیں کہ اب تو ہو ہی گیا ہے سفر، انشاءاللہ خیر سے پہنچ ہی جائیں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ فلائٹ کینسل ہو گئی، مؤخر ہو گئی، تاخیر ہو گئی، اگر گھر سے نیت کی تھی تو اب احرام کھولنے پر دم یہیں دینا ہوگا آپ کو بھائی۔ تو ایک یہ سہولت ہے کہ احرام باندھا جائے، گھر میں 2 رکعت، مسجد میں 2 رکعت، جہاں ایئرپورٹ پہ مسجد تھی وہاں بھی 2 رکعت، جتنی دفعہ پڑھنا چاہے پڑھ لی۔ ابھی گنجائش ہے کیونکہ ہم نے نیت نہیں کی تھی اور کسی وجہ سے احرام ہمیں کھولنا پڑ گیا تو ہمیں پھر دم نہیں دینا ہے۔ اور دم کیا ہے؟ ایک بکرا ذبح کرنا ہے اللہ کے نام۔ لہذا اگر کسی شخص نے نیت کر لی گھر سے ہی اور عمرے کا احرام کھولنا پڑا تو دم اس میں واجب ہو گیا، بھائی یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اب کہیں جا کے اس کا لنک ہوگا تو آپ کہیں ہاں بات تو سمجھ میں آ رہی ہے۔ اور اس میں حنفیوں کے میں نے فتوے پڑھے ہیں جن میں ہمارے عقیدے میں کچھ فرق تو ہے، لیکن چونکہ ہم حنفی ہیں تو نیوٹن سے بھی یہی فتویٰ آگے میں آپ کو سناؤں گا۔ تو یہ ایک آپ کے لیے یا عوام الناس کے لیے ایک منفرد بات ہو کہ یار آج تک تو ایسی بات نہیں تھی، تو جب یہ ہم نے
قانون سیکھ لیا کہ گھر میں عمرے کا احرام باندھا اور نیت یہیں سے کی اور پھر کھولنا پڑ گیا، بھئی دم کیوں دے رہے؟ تو پتہ چلا کہ احرام کی حالت میں آ گیا ہے۔ ہاں اگر کسی، اب میں یہی عرض کر دیتا ہوں، کہیں بھی میقات مقرر جو رسول اللہ نے کیے، اور ایک میقات کا حوالہ دیتا ہوں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام علیہا نے مکہ میں جہاں مسجد عائشہ ہے وہاں لوگ جاتے ہیں، 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں اور وہاں سے نیت کر کے عمرے کے لیے آتے ہیں۔ یہ اولا ہے، افضل ہے، لازم نہیں ہے۔ اگر آپ کہتے ہو لازم ہے تو پھر یہاں سے جب نیت کی تھی اور احرام باندھا تھا اور پھر کسی وجہ سے احرام کھولنا پڑ گیا، پھر یہاں کیوں دم دے رہے ہیں آپ؟ تو معلوم ہوا کہ وہ آ گیا ہے پروسیجر میں، ابھی میقات تو آیا نہیں تھا۔ تو یہ اس میں نے ایک فتویٰ پڑھا جو نیوٹن دارالعلوم والوں نے بھی اس کو یہی کہا ہے، اگر کوئی جاتا ہے میقات تو یہ افضل ضرور ہے، اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، کیونکہ اتنی بڑی خاتون حضور کی زوجہ ہماری والدہ جہاں سے احرام باندھ رہی ہیں، ان کی سنت ادا کر رہے ہیں، ان کی تقلید کر رہے ہیں۔ کسی بھی نبی پیغمبر کے بعد ان کے سچے نائبین کی تقلید کرنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ یہ بات ہم نے یہیں عرض کر دی۔ چلیے اللہ کا شکر۔ اب ہم چلے جناب حج تمتع کے اعتبار سے، تو کچھ دن پہلے پہنچے، ہم نے عمرہ کیا۔ عمرہ میں 7 چکر ہیں بیت اللہ شریف کے، وہ ادا کرنے کے بعد 7 چکر پورے مکمل کرنے کے بعد حجر اسود سے شروع ہوتا ہے، حجر اسود پہ ختم ہوتا ہے۔ پھر 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں مقام ابراہیم پر، بشرط یہ کہ 3 اوقات میں سے نہ ہو، فوراً فجر کے بعد نہ ہو، یہ نفل پڑھنے کا وقت اگر آ گیا، کیونکہ سجدہ کرنا منع ہے، اگر زوال کا وقت ہے تب بھی، اور عصر کے بعد اگر کہا جائے ایسے اوقات آ جائے تو 2 رکعت نفل پڑھنے والا ان اوقات کے بعد بھلے صحیح کے بعد جا کے 2 رکعت نفل پڑھ لے، افضل ترین عمل ہے اور ضروری ہے یہ ادا کرنے چاہیے، لیکن ان اوقات میں نہیں بھی بس۔ لہذا عمرہ ادا کرے گا، 7 چکر مکمل کرے گا، 2 رکعت مقام ابراہیم پر پڑھے گا۔ ابھی ہم عمرے کی بات کر رہے ہیں بھائی۔ پھر صفا مروہ میں 7 چکر ہیں، یعنی 1 چکر یہ ہے پورا جائے گا صفا سے مروہ، پھر مروہ سے پھر صفا کی طرف آئے گا، یہ 2 چکر ہو جائیں گے۔ اس طرح 7 چکر مکمل کریں، اور احرام کھولنے سے پہلے حلق یعنی سر کے پورے بال کٹوائیں، جیسے حجام کے بعد جا کے ہم بال کٹواتے ہیں، اور اولا یہ ہے، افضل یہ ہے کہ اس طرح پھیرائے، سر پورا منڈوا لے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے جو سر منڈواتا ہے اس کے لیے 3 دفعہ دعا کی ہے، اور جو سر کے بال کٹواتا ہے وہ غلط نہیں ہے، یعنی ایک طرف سے نہیں، کہیں سے ایک طرف سے لٹ کاٹ لی، یہ نہیں، پورے سر کے بال کٹوائیں، جیسے حجام سے ہم عموماً اپنے سر کے بال چھوٹے کروائیں۔ اس کے لیے سرکار نے اس شخص کے لیے 1 مرتبہ پڑھی۔ تو فضیلت میں سر مڈوانا ہی افضل ہے۔ اب سر مڈوانے کی بات آئی ہے، یاد رکھیے گا، اللہ کے ولیوں کو میں نے خود دیکھا ہے اس بات پر عمل کرتے ہوئے، انہوں نے کبھی بھی اس طرح نہیں پھروایا، صرف کہا جو عمرے پہ، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے کہ قرب قیامت ایک ایسی جماعت قائم ہوگی جن کا سر پر اس طرح پھیرانا ہوگا اور ان کا ایمان یہیں تک ہوگا، نیچے نہیں ہوگا۔ تو یہی ایک موقع ہے کہ جو میں نے دیکھا ہے ہر شخص اس طرح بھی پھیرواتا ہے، مشین سے بال بھی کٹواتا ہے، کینچی سے بھی بال کٹواتا ہے، اب جیسی آپ کی طبیعت چاہے۔ یہ تو حج
تمتع جو کرنے والا تھا اس نے کئی دن پہلے حج سے کئی دن پہلے عمرہ ادا کر لیا۔ اسی طرح ایک حج کی یہ بھی اقسام میں سے قسم ہے حج قران۔ حج قران کیا ہے؟ اچھا دیکھیے، حج تمتع کے اندر عمرہ الگ ہو گیا، پورا سر بھی منڈوا لیا، پھر وہ کہا جائے 8 تاریخ کو مینا کے لیے تیاری کرے گا۔ اور ممکن ہے اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کثیر حاجیوں کی وجہ سے کہ 7 کو ہی روانہ رات کو شروع کر دیتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد 11 بجے 10 بجے تیاری شروع ہو جاتی ہے، نکلتے نکلتے 1 بج جاتا ہے، تو 7 کو بھی جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کاؤنٹنگ جو ہے وہ 8 ذی الحجہ سے ہم اس کو بتائیں گے۔ تو یہاں حج تمتع میں 2 دفعہ احرام باندھنا ہے، ایک دفعہ عمرے کے لیے اور ایک دفعہ عمرے کے بعد حلق کروانا ہے، اور دوسری مرتبہ 7 کو یا 8 کو پھر احرام میں جانا ہے، احرام باندھنا ہے اور حج مکمل کر کے پھر سر منڈوانا ہے۔ تو حلق 2 دفعہ ہوگا یہاں اس حج میں۔ لیکن حج قران وہ حج ہے جس کی ترتیب اللہ کے حبیب نے ہمیں بتائی کہ احرام ایک دفعہ ہی باندھنا ہے، کیونکہ حج کے دن بالکل قریب ہے، لہذا اسے سر منڈوانا پھر اور معاملات کے اندر مشغول ہونا یہ آسانی اس کو دی گئی ہے۔ اب مثلا ایک شخص 6 کو ہی رات کو پہنچا یا 7 کی صبح پہنچا، ابھی ایک دن ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں عمرہ کر لوں، تو فوراً عمرہ کر لے جائے اور اسی احرام میں رہے گا، احرام کا حج نہیں کھولے گا، نہ سر منڈوائے، کیونکہ اس کو تیاری کرنی ہے، 8 کو مینا پہنچنا ہے، اور 7 کو اگر پہنچا مثال کے طور پہ صبح اور اس نے اس دن میں ہی عمرہ کر لیا، اور ہو سکتا ہے اس کا معلم کہے کہ جی آپ نے آج رات 11 بجے بس کے لیے قطار لگے گی اور لوگ جائیں گے، تو ابھی اس کے پاس وقت تھا، عمرہ کر لیا، اب اسے حلق تو کروانا نہیں ہے، احرام بھی نہیں کھولنا ہے، اب وہ حج کی طرف عمرہ کر لے گا۔ 2 باتوں سے مستثنا ہو گیا کہ دوبارہ نیا احرام نہیں باندھنا، حلق نہیں کروانا، یہ سہولت دے دی اللہ اس کے رسول کی طرف سے۔ اب حج کا جو ایام ہوں گے وہ ایک ساتھ بیان کریں گے۔ اب ایک اور ہے جسے حج افراد کہتے ہیں، جو حج افراد کرنا چاہیں وہ عموماً لوگ وہی کرتے ہیں جو حج کے دنوں میں مکہ مکرمہ کی طرف سفر کرتے ہیں۔ حج افراد میں بھی یہی طریقہ ہے کہ وہ براہ راست حج کر لیں اور براہ راست مینا میں 8 ذی الحجہ کو چلا جائے، عمرہ نہیں، کیونکہ جب حج کا وقت آ جائے تو حج کرے، اب وقت نہیں ہے نا، اس لیے عمرہ چھوڑ دو، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، ہمارا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب حج کے ایام ہو تو حج کرنا، اور اگر حج کا وقت نہ ہو، کچھ تاخیر ہے تو عمرہ کرنا بھی۔ لہذا ان تینوں اعتبار سے احرام کی اور سر کی حلق منڈوانے کی جو بات تھی، بال کٹوانے کی، وہ ہم نے بیان کر دی اللہ کی رحمت سے۔ اب طریقہ حج ہم بیان کر رہے ہیں، تینوں کا حج ایک ہی طرح سے، جو انفرادی الگ بات تھی وہ ہم نے الحمدللہ بیان کر لی اور سماعت کر لی۔ اب حج افراد ہو، چاہے حج تمتع ہو، چاہے حج قران ہو، ہم سب نے ہی جو گئے جانے والے ہیں 8 ذی الحجہ کو مینا جانا ہے۔ اگر اس سے قبل بھی لے جائے معلم تو اس کو منع نہ کرے، کیونکہ اس نے تیاری کرنی، کثیر لوگ ہوتے ہیں بھائی، آپ دیکھیں گے جو پہلی دفعہ جا رہے ہیں اور جو پہلے ہو کر آئے ہیں ان کو معلوم۔ لہذا 7 کو عشاء کے بعد روانگی شروع ہو جاتی ہے، بہت سارے لوگ 8 کی صبح بھی جا رہے ہوتے ہیں، ظہر کی نماز سے پہلے پہلے مینا پہنچنے والے پہنچتے ہیں۔ اب یہاں 5 نمازیں پڑھنی،
8 ذی الحجہ کو ظہر کی نماز پڑھیں گے، پھر عصر پڑھیں گے، مغرب پڑھیں گے، عشاء پڑھیں گے، اور اس کے بعد 9 ذی الحجہ آئے گی تو مینا میں ہی دوسرے دن کی فجر پڑھنی ہے، ظہر سے رکھیے گا اور 5 نمازیں فجر تک کی ہوگی۔ ہماری آج تاریخ ہے، جس ترتیب کے مطابق بیان کر رہے ہیں، اب 9 ذی الحجہ ہے، 9 ذی الحجہ کی نماز فجر ادا کرنے کے بعد مناسب وقت جیسے ہی سمجھیں آپ، طلوع ہو جائے آفتاب تو آپ اور حاجی تمام عرفات کی طرف جائیں گے۔ 9 ذی الحجہ کو وقوف عرفات ہے۔ جس نے بھی وقوف عرفات میں ٹھہرا نہیں، وہاں قیام نہیں کر سکا، اس کا حج نہیں ہوگا۔ جس نے احرام نہیں باندھا، اس کا حج نہیں ہوگا۔ جس نے طواف نہیں کیا، طواف زیارت، سعی نہیں کی، ان 4 باتوں پر جس نے بھی کا حج چھوڑ دیا، یا مجبوری کے تحت بیماری کی وجہ سے نہیں کر سکا، تو حج نہیں ہے۔ یہ 4 باتیں لازم ہیں، باقی ایسی ارکان ہیں جو واجب ہیں، ان پر صرف دم دینے سے ہی حج ہو جائے گا۔ تو ہم نے یہ 4 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی تھی۔ آج جس جگہ ہم کھڑے ہو کر گفتگو کر رہے ہیں 9 ذی الحجہ ہے، اور 9 ذی الحجہ کو ہم نے فجر کی نماز ادا کی اور اس کے بعد مناسب وقت عرفات کی طرف چلے گئے۔ وقوف عرفات جس کو کہتے ہیں، اور ان میدانوں کی بڑی فضیلت آگے جا کر اللہ ہمیں توفیق دے ہم بیان کر سکیں۔ اب عرفات میں 2 نمازیں ایک ساتھ ادا کرنی ہے، لیکن کن لوگوں کو؟ ہر شخص کو نہیں۔ جو وہاں کی جامع مسجد ہے، ایک ہی مسجد ہے، اس مسجد کے جو امام صاحب کے پیچھے نماز ادا کرے گا، یعنی ان کے ساتھ، تو وہ ظہر بھی ادا کرے گا، اور فوراً ہی امام صاحب پھر 4 رکعت پڑھنے کے بعد، کیونکہ وہ اگر مسافر کوئی ہے، انہوں نے 4 پڑھنا۔ اب یہاں ایک مسئلہ ہم آگے جا کے بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اگر کوئی شخص 15 دن سے کم بھی مکہ میں ٹھہر رہا ہے، 13 دن 12 دن، لیکن امام کے پیچھے پوری نماز پڑھے گا بھائی، قصر تو وہی کرے گا جو 15 دن سے کم رہ رہا ہے، اور امام کے پیچھے قصر ہے ہی نہیں۔ آج بھی اگر کوئی شخص مسافر ہے، 2 دن کے لیے کراچی میں آیا یا 5 دن کے لیے آیا، تو جہاں مسجد کا امام ہے وہ قصر کوئی اس کے ساتھ کرے گا، اپنی جب کرے گا تو پھر فرض میں سے 2 پڑھے گا، ظہر کے، عصر کے، عشاء کے، اور مغرب اور فجر میں تو ہے ہی نہیں قصر۔ فجر میں 2 کے 2 فرض ہیں، مغرب میں 3 کے 3 ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت اقدس میں کہ جو مسجد میں جائے گا، عرفات کی امام صاحب کے ساتھ نماز ادا کرے گا، وہ جیسے ہی فرض ادا کرے گا فوراً امام نیت باندھیں گے اور عصر کی نماز پڑھ لیں گے۔ لیکن عرفات اتنا بڑا میدان ہے، اتنے کثیر حاجی ہیں، اب جو ہر شخص تو وہاں نہیں پہنچ پاتا، مجمع کثیر ہونے کی وجہ سے، تو جو قریب میں ہوتے ہیں وہ شامل ہو جاتے ہیں۔ اب عرفات میں جہاں بھی کوئی ہے شخص، وہ ظہر کے وقت ظہر پڑھے، عصر کے وقت عصر۔ یہ 2 نمازیں وقوف عرفات میں ادا کرنی ہے، اور ٹھہرنا ہے، وہاں دعائیں کرنی ہے، وہاں ذکر و اذکار کرنا ہے، وہاں کثرت سے اللہ کے ذکر کے ساتھ اس کے حبیب پر درود و سلام بھیجنا ہے، دعائیں مانگنی ہے، گڑ گڑانا ہے، اپنے رب کو منانا ہے۔ اور 9 ذی الحجہ کی ظہر و عصر کی ہم بات کر رہے ہیں، جو ہی مغرب کا وقت داخل ہوگا، باقاعدہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک دھماکہ ہوگا، گولہ چھوڑا جائے گا، آواز آئے گی بڑھڑ کر کے، جیسے گولے کی آواز آئے، تو وقت بھی دکھا رہا ہوتا ہے قدرت منظر کے مغرب کا وقت آ گیا، کوئی نماز مغرب کی وہاں نہیں پڑھے گا، سب نے کہا جائے عرفات کو چھوڑنا ہے اور مزدلفہ کی طرف۔
حکم یہی ہے حاجیوں کو کہ مزدلفہ جا کر مغرب بھی ادا کرے، عشاء بھی ادا کرے۔ اب وہ حضرات جو 15 دن سے کم حج کے ایام میں مکہ میں ٹھہر رہا ہے، وہ مسافر ہے 15 دن سے کم، وہ تو قصر کرے اپنی، نہیں تو کہا جائے زیادہ رہ رہا ہے، 16 دن رہ رہا ہے، 18 دن رہ رہا ہے، 20 دن رہ رہا ہے مکہ میں، وہ اپنی پوری نماز پڑھے۔ اب وہ مقیم نہیں ہے، مسافر نہیں ہے شرعی اعتبار، چاہے کہ مسافر ہی ہے وہ، لیکن شرعی اعتبار سے نہیں ہے بھائی۔ جو 15 دن سے زیادہ ٹھہرے گا اس کو پوری نماز پڑھنا۔ لہذا مزدلفہ میں رات کو قیام کرنا ہے بھائی، اور مغرب بھی پڑھنی ہے، عشاء بھی پڑھنی ہے۔ فرائض ایک ساتھ ادا کر لے یہ افضل ہے، بعد میں سنتیں مغرب بھی پڑھے، وتر پڑھے، عشاء کی سنتیں۔ فرائض ایک ساتھ 3 فرض پڑھے، پھر باقی اگر 15 دن سے کم ہے تو 2 فرض عشاء کے پڑھے، 15 دن سے زیادہ قیام ہے تو 4 فرض پڑھے، ایک فرض دونوں ایک ساتھ ادا کر لیں، پھر سنتیں اور واجبات بعد میں ادا کریں۔ اب یہ کہا جائے شب مبارک ہے مزدلفہ کی، اور 9 ذی الحجہ وقوف عرفات ہم پورا کر کے آ چکے ہیں، اگلا دن جو ہے وہ 10 تاریخ ہوگی۔ پوری رات ہم نے قیام کرنا ہے مزدلفہ میں، آپ سونا چاہیں سو جائیں، لوگ تھک جاتے ہیں سو بھی جاتے ہیں، کچھ ذکر و اذکار میں مشغول رہتے ہیں، کچھ سونے کے بعد پھر اٹھ جاتے ہیں، پھر وہ وضو کرتے ہیں، پھر نوافل پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں۔ آج جب رات گزری تو صبح آئی 10 ذی الحجہ، اور اس وقت ہم ہیں مزدلفہ میں۔ مزدلفہ میں فجر کی نماز اول وقت پڑھے افضل ہے، نہیں تو جتنا وقت ہے اس میں آپ نے فجر پڑھ لیں۔ فجر پڑھنے کے بعد سورج نکلے تو پھر کنکریاں اٹھانی ہے 49، 2-4 زیادہ اٹھا لیں تو کوئی حرج بھی نہیں، کیونکہ اب اس 49 کنکریوں کا آگے حوالہ ہم بتائیں گے وہ کس طرح ان کو استعمال کرنی ہوتی ہے۔ تو کوئی بوتل ہو، کوئی شاپر ہو مضبوط، اس میں کہا جائے کوئی 50، کوئی 52، کوئی 55 اس قسم کی تقریباً اٹھاتے، لیکن استعمال جو ہوں گی 49 ہوں گی۔ ہم نے فجر کی نماز ادا کی 10 ذی الحجہ کو اول وقت یا وقت کے تعین کے مطابق، اس کے بعد سورج کا انتظار کیا، اجالا ہوا، کنکریاں اٹھائیں، ان کو اچھی طرح دھو لیجیے، یعنی پاک کر لیں، احتیاطاً اچھا ہے، مستحب سمجھ کے یہ آپ دھو لیجیے۔ اب ہم چلیں گے مزدلفہ سے مینا کی طرف جائیں گے اور پہلے رمی کریں گے، اور پہلے دن سب سے بڑے شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ اب یہ بھی ایک عجب فلسفہ ہے کنکریاں مارنے کا، وہ غیر مسلم بیٹھا ہو کہ پتہ نہیں یہ لوگ کیا کرتے مسلمان، بتائیے۔ تو اس پر بھی کہیں اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ عرض کریں گے۔ پہلے شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہے 10 ذی الحجہ، اور 10 ذی الحجہ کو کنکریاں مارنے کے بعد، اچھا یہ فجر یعنی کہ ظہر سے پہلے مار لی جائیں، یہ حکم ہے، لیکن 11 اور 12 کو تو یہ حکم تھا کہ ظہر کے بعد ماری جائیں، لیکن کثیر حاجیوں کے مطابق اجتہاد کیا علماء نے اور کہا جب چاہیں مار لیجئے، چاہے رات کا وقت ہی ہو، چاہے صبح 10 بجے کا وقت ہو، چاہے ظہر کے بعد ہو، چاہے عصر کے بعد۔ اور یہ اجتہاد بالکل ضروری تھا کیونکہ اتنی اموات ہو رہی تھیں، اللہ اکبر، لہذا اس میں کوئی وقت کا تعین نہیں ہے۔ ویسے بھی 10 کو کہا جائے ظہر سے پہلے مارنا افضل تھا، ظہر کے بعد بھی لوگ مارتے تھے جن کو موقع نہیں ملتا۔
تو اب تعین نہیں ہوگا، جس وقت موقع ملے آپ کنکریاں بڑے شیطان کو 10 کو ماریں گے، اور 11 کی اور 12 کی ترتیب ہم آگے بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ۔ اب کنکریاں مارنے کے بعد قربانی کی طرف جانا ہے۔ اگر کوئی قربان گاہ میں جا سکتا ہے تو جائے بھائی، لیکن ہمت نہیں ہو پاتی۔ جوانوں کو بھی میں نے دیکھا کہ نہیں کر پائے، لیکن جن کو اللہ توفیق دیتا ہے وہ چلے جاتے ہیں۔ اتنا اونچا پہاڑ، اس کے بعد پیچھے کہیں کا حاجہ جانور کھڑا ہے، پھر خریدنا ہے، پھر کاٹنا ہے، اللہ اکبر۔ تو بہت سارے لوگوں کے واقف کار ہوتے ہیں جدہ میں، مثلا مکہ میں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی قربانی ہم ادا کر دیں گے، آپ فکر نہ کریں۔ ان کے ساتھ ٹائم سیٹ ہوتا ہے، اور یہی کام بینک والوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ بینک والے پیسے لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں جی آپ کی قربانی ہو، تو وہ معلم ٹائم دیتا ہے کہ بھائی مثلا 11 بجے تک آپ کی طرف سے قربانی ادا ہو جائے گی۔ اب احتیاطاً حاجی کیا کرتا ہے، 2 بجے احرام کھلتا ہے کہ یہاں دیر سویر نہ ہو جائے۔ کہا تو تھا 11 بجے، نہیں کر سکا، وہ کوئی پرابلم اس کے ساتھ آ گئی ہوگی، تو احتیاطاً وہ خود ڈیلے کر کے اپنے دل کے مطابق جہاں اطمینان ہوتا ہے وہاں پھر وہ احرام کھلتا ہے، سر منڈواتا ہے، اور عام ڈریس جو پہنتا ہے وہ مزین کر لیتا ہے اپنے اوپر۔ تو ہر ایک کو 7 کنکریاں بڑے شیطان کو مارنی ہے 10 ذی الحجہ کو، اور 10 ذی الحجہ ہی کو ہم نے کنکریاں اٹھائی تھی مزدلفہ سے، 49 کنکریاں کے بجائے 2-4 اوپر اٹھا لی تھی۔ اب کہا جائے جا کر شیطان کو کنکریاں ماری 7، لیکن یاد رکھیے اس لیے کچھ زیادہ اٹھاتے ہیں کہ کوئی کنکری اگر نہ اس کو لگی تو آپ کے پاس ایکسٹرا ہوگی تو مار لیں گے۔ اب کہا جائے کنکریوں سے فارغ ہوا، قربانی کا انتظار کیا، قربانی کا جو ٹائم طے ہوا تھا اس کے مطابق کچھ تھوڑی دیر بعد مناسب وقت میں احرام کھول کے سر منڈوا کر کپڑے پہن لیے۔ اب یہ شخص کہا جائے جو یہاں تک پہنچ گیا، اب وہ اگر طواف زیارت کے لیے مکہ جانا چاہے تو جا سکتا ہے، اور جائے 7 چکر طواف زیارت کے کرے، 2 رکعت نفل وقت کا وقت ہے پڑھنے ہیں مقام ابراہیم پہ، وہ ادا کرے۔ پھر کہا جائے صفا مروا میں 7 چکر مکمل کرے، پھر واپس منی آ جائے جناب۔ رات کو قیام کرنا ہے، جتنا وقت کہا جائے دے سکتا ہے منی میں ٹھہرے، حاجی کا کام ہی ہے یہی۔ اب کہا جائے 10 کے مکمل ہو گیا، بھلے وہ مغرب کے وقت آ گیا، عصر کے وقت آ گیا، عشاء کے وقت آ گیا، رات کو قیام کرے منی میں۔ اب کہا جائے 11 کی صبح ہوئی، نمازیں اپنی جگہ پہ پڑھتا جائے۔ 11 کو پہلے حکم جو تھا اس کے مطابق ظہر کے بعد کنکریاں ماری جاتی تھیں، اور پہلے چھوٹے شیطان کو 11 کو، پھر اس سے بڑے شیطان کو، پھر سب سے بڑے شیطان کو، یہ ترتیب ہوتی ہے۔ تو آپ کو جب وقت ملے آپ کہا جائیے رمی کیجئے، اس کو رمی کہتے ہیں، اور کنکریاں ماریے۔ یہ آپ کی 11 تاریخ کے حوالے سے بات مکمل ہو گئی۔ عام ڈریس میں اس وقت ہیں، نمازوں کے اوقات میں نماز پڑھ رہے ہیں، تلاوت کلام الرحمن کیجئے، ذکر و اذکار کیجئے، کثرت سے درود پاک کیجئے۔ اب آگئی 12 تاریخ کو آپ کے لیے وقت ہے، جب چاہیں، کیونکہ اب اجتہاد ہو چکا ہے، سب متفق ہو گئے، جب آپ کو وقت مناسب سمجھے آپ 7 کنکریاں ماریں، اور پہلے چھوٹے شیطان کو، پھر اس سے بڑے شیطان کو، اور اس سے سب سے بڑے شیطان کو
12 تاریخ کو آپ غروب آفتاب سے پہلے پہلے مینا چھوڑ دیں. اگر کسی وجہ سے، کسی پریشانی کی وجہ سے، کسی کی بیماری کی وجہ سے کسی کو بھی رکنا پڑ رہا ہے اس کے ساتھ، تو پھر آپ 13 کو بھی کنکریاں ماریں گے، یہ افضل ہے، اور اس کے بعد پھر 13 کو نکلیں گے. اور اکثر 99% کے 100% لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں، کیونکہ چند لوگ رہ جائیں گے تو ایک ہول اٹھتا ہے انسانی فطرت کے مطابق، یار ہم اکیلے ہیں اور وہاں کوئی ہوگا نہیں، کوئی کھانے پینے کی چیزیں جو اسٹال لگتے ہیں، جو خرید و فروخت کا معاملہ ہے، تو ایک سبھی کہا جائے 12 تاریخ کو غروب آفتاب سے پہلے پہلے نکل جاتے ہیں مینا سے. اس طرح حج ہو گیا مکمل. اور حج کے ایام میں جب تک کہ حج 12 کو ہو رہا ہے، جب تک حج مکمل نہ ہو تو شرعی اعتبار سے مرد اپنی زوجہ کے پاس نہیں جا سکتا. اس سے ملاقات جو کرنے میں اللہ نے نظام رکھا ہے، وہ ملاقات سے مراد یہ نہیں کہ بات چیت نہیں کر سکتا، یہ کہا جائے بڑوں کی بات سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ ملاقات کیا ہے. زوجوں کا ایک کے ساتھ دوسرے کے ساتھ ملنا یہ حج کے ایام میں نہیں ہے. اسی طرح شکار کرنا منع ہے. اور جب تک کہ احرام کھولنے کی نوبت نہ آئے اس سے پہلے جسم کے بال یعنی بغل کے بال، زیر ناف، اس قسم کے معاملات نہیں کر سکتے. اور جو ہی حج کی احرام کی قید سے باہر نکلیں گے اور اس کی شرائط مکمل ہو جائیں گے، حج مکمل ہو جائے گا، تب آپ کہا جائے اپنے جسم کی اضافی بال بھی تراشنا چاہیں تو تراش سکتے. اب ایک ایسا رکن رہ گیا ہے کہ جو حج مبارک کا ہے اور وہ سفر کا ہے، اور اسے طواف وداع کہتے ہیں. حج تو ہو چکا ہے، یہ جب سفر کریں اپنے وطن کی طرف تب اس سے 1 دن 2 دن پہلے آپ طواف کیجئے. لیکن اس میں سعی نہیں ہے. سعی اسی میں تھی جو حج زیارت، طواف زیارت، یہ طواف وداع ہے، اس میں سعی نہیں ہے. اچھا یہ دیکھیے کمال ہے کہ ایسا نہیں ہے، خدا نہ خواستہ سمجھانے میں تو ہم یہی بات کریں گے نا. کوئی اگر مضر سانپ نکل آئے تو آپ اس کو نہیں مار سکتے، ایسا نہیں ہے. جتنا بھی اجتناب ہوگا، لیکن اگر مضر ہے، شیر آ گیا تو کیا آپ کہیں گے؟ یعنی کہ مخلوق خدا کو تکلیف نہیں دینی ہے. کوئی آپ پر چڑھائی کرنے والا آ گیا ہے تب آپ اس سے دفاع کریں گے اور اس سے مقابلہ بھی کریں گے. اسی لیے میں نے اللہ نے ہم سے شروع میں کہلوایا کہ بھائی یاد رکھو دین جو ہے وہ مسلط نہیں کیا جائے. ہمارا کام ہے آگاہ کرنا. دعا کریں اخلاص سے، اللہ ہر ایک کو مجھے بھی دین قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب ہم جو یہ بلا وجہ مسلط کرنے کے اوپر آمادہ ہو جاتے ہیں یہ مناسب نہیں ہے. کہتے رہیے، پیار سے کہیے، انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ان کی سمجھ میں آ جائے گا. اور جیسے کہ سر ڈھانپنا احرام میں منع ہے، اسی طرح جسم کے بالوں کو کاٹنا منع ہے. پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خوشبو لگانا منع ہے. صحیح ہے. دیکھیے لگانا الگ ہے اور کہیں خوشبو سے مستفید ہو گیا خود ہی، وہ ایک الگ چیز ہے. اگر کہا جائے احرام کی حالت کے اندر خوشبو لگانا تو منع ہے. میں یہ نہیں کروں جائز ہے، میں نے یہ بالکل نہیں کہنا، اور نہ ہے. جب منع ہے تو منع ہے. اب حجر اسود کی طرف مت جائیے کیونکہ وہاں تو خوشبو کا انبار لگا، کئی بوتلیں لگائی ہیں، آپ اس کو چوبنے جا رہے ہیں اور یوں کر کے مس کر کے اپنے چہرے پہ پھیر رہے ہیں. آپ کو لگانا منع ہے. لہذا غلاف کعبہ پہ بھی لوگ عطر کی شیشیاں پھینکتے ہیں، ڈالتے ہیں. ہم نے خود یہ عمل نہیں کرنا. اگر ہمیں خوشبو کسی کی پاس سے آ گئی تو ہمیں گھبرانا بھی نہیں کہ لو یار ہمارا
اب معاملہ خراب ہو گیا، یہ بات نہیں ہے. ہمیں خود لگانے کا حکم نہیں ہے. ناخن مت کاٹیے، مت تراشیے. اور اس قسم کے اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہوں گے اور اس فقیر کو آتا ہوگا، اللہ کی رحمت سے ضرور بتائے گا. تو یاد رکھیے حج کیا ہے. ہم آخری بات کرتے ہیں اور یہ 5 منٹ کے اندر ہم اپنی گفتگو ختم کر دیں گے انشاءاللہ. حج جو ہے نا وہ اللہ کے محبوب بندوں کی ادائیں ہیں. صفا مروہ میں دوڑنا یہ تو اماں حضور کی سنت مبارکہ ہے. بتائیے منی، عرفات، مزدلفہ جا رہے ہیں، یہ تو سب اللہ کے حبیب کی ادائیں. عرفات میں ہم دعائیں کر رہے ہیں، منی میں کر رہے ہیں، مزدلفہ میں کر رہے ہیں. ارے جن کی اتباع کر رہے ہیں وہ خود کس اعتبار سے قرب خدا کے منصب پر ہوں. اللہ کا قرب انہیں کیسے حاصل ہو؟ ان میدانوں سے اللہ کا قرب حاصل ہوگا. کیوں ہوگا؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا. ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں ماری اور اماں حضور اسماعیل علیہ السلام کے پانی کے لیے دوڑی. تو یہ تو سب اللہ کے نیک بندوں کی ادائیں ہیں. جب ان سے قرب حاصل ہوتا ہے تو یاد رکھیے اللہ کے حبیب سے اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوگا. اب یہ جسٹس صاحب یہاں تشریف فرمائے ہمارے، فیصلے کے لیے ہم کہتے ہیں جناب کورٹ جائیے، کورٹ جائیے، کورٹ جائیے. تو کورٹ میں ایک نظام ہے، اللہ کرے شفاف رہے بھائی ہر ایک کے لیے. ہاں لیکن میں نے یہ دیکھا جس کے لیے اللہ چاہتے ہیں اس کا فیصلہ بہت اچھا ہوگا. بہت قریب سے اللہ نے مجھے دکھلایا. تو اللہ کو پکاریے کہ وہ اپنی مشینری کو، اپنے ماتحدوں کو وہ توفیق دے کہ وہ پھر صحیح فیصلہ کرے. اور ایسے ایسے فیصلے میں نے دیکھے میں خود حیران تھا کہ یار کمال ہے. مجھے لوگ کہتے تھے بھائی مولانا بڑا مشکل ہے. اب وہ ہم بیان کسی وقت پھر کر دیں گے، اگر آپ کہیں گے تو 1 منٹ میں ہم بیان کر سکتے ہیں. اور ہم سپریم کورٹ تک گئے اس فیصلے کے لیے اور اللہ نے ہمیں ہر جگہ پہ سرخرو فرمایا. کمال ہے. لہذا ہم بات کر رہے تھے کہ جب ہمیں فیصلہ چاہیے ہوتا ہے تو ہم کورٹ جاتے ہیں نا، ایک ادارے میں جاتے ہیں. وہاں ادارے میں ایک مشینری ہے، وہاں ایک پیون بھی ہے، وہاں ایک قاصد بھی ہے، سبھی ہیں، ٹائپ رائٹر بھی ہیں، سب ہیں. ایک مشینری ہے. لیکن یاد رکھیے گا اس مشینری کے اندر سب سے اہم جو سیٹ ہے وہ جسٹس صاحب کی ہے. تو جو اس کی تقلید ہم کر رہے ہیں میدان عرفات میں، مزدلفہ میں، عرفات میں، منی میں، جس شخص کی تقلید کر رہے ہیں وہ سید عالم ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام ہے، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں. اور خدا کے بندے یہ براہ راست ان شخصیتوں کو خدا کا کیسا قرب حاصل ہوگا یہ تو اندازہ کیے. تو ان شخصیتوں کی بڑی اہمیت ہے اللہ کے نزدیک، اسی لیے ہمارے نزدیک بھی ان کی بڑی اہمیت ہے. لہذا جن کی اداؤں کو ہم اپنی عبادت سمجھ رہے ہیں نا، اور عبادت ہے سمجھ نہیں نا بلکہ ہے، ان بندوں کی مقبولیت اور ان کی فضیلت، ان کا رتبہ اللہ کے نزدیک کیسا ہے. کسی شاعر نے فرمایا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، بعد از خدا بزرگ تو ہی قسم. اللہ کے بعد ہیں تو سید عالم ہے، پھر ان کے دیگر نائبین ابراہیم علیہ السلام ہیں، انبیاء ہیں، رسول ہیں. تو ہم یاد رکھیں جتنا بھی ہم دین پر عمل کرتے ہیں، یہ نماز کیا ہے؟ یہ بھی رسول اللہ اور انبیاء کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے. اللہ کو پسند آیا اور اللہ نے ہم پر فرض کر دیا. لہذا حج ہے ہی اللہ رب العزت کے محبوب بندوں کی اداؤں کا نام ہے. اور جس نے بھی ان نفوس مقدسہ کی دل سے عزت کی اور ان کی اتباع کی، ان کی پیروی کی،
انہی لوگوں کو خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے، کیونکہ ان کو تو قرب حاصل ہو چکا ہے۔ اب ان کی اتباع اور پیروی کر کے، ان سے محبت کر کے ہمیں قرب حاصل ہو سکتا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک کل کی آنے والی نشست میں بھی اس سے بھی عمدہ ہمیں اخلاص کے ساتھ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کسی صاحب کے اگر ذہن میں کوئی سوال ہوگا، اس فقیر کو آتا ہوگا حضور کے صدقے میں، تو انشاءاللہ ہم ضرور عرض کر دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔